اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو شہداء کی باتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال ہم گرتے پڑتے تشکرغان پہنچ گئے، جہاں جگہ جگہ راستوں میں کھڑے افغانی بچے اور بوڑھے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ شہر کی بالکل ابتدا میں ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا، وہی ہم نے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ اس وقت سبھی ساتھیوں کا تکن سے برا حال تھا، لہٰذا وہی پڑھ کر سو گئے۔ سورج غروب ہونے میں ذرا دیر باقی تھی جب گاؤں والوں نے ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہمارے لیے دیسی گھی میں پکی ہوئی چاول لائے تھے۔ نیند کا افاقہ ہونے کے بعد ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے کے بعد گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں اور یہاں دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، لہٰذا رات گزارنے کے لیے آپ کو ذرا آگے ٹھہرنا ہوگا۔ چنانچہ نماز مغرب کے بعد تین تین چار چار آدمیوں کی جماعت بنا کر وہ ہمیں تاریک اور پرپیچ گلیوں میں گھماتے ہوئے ایک بڑے سے مکان میں لے گئے جو شاید کسی بڑے قومندان کا تھا۔ رات اس گھر میں کھانا کھا کر شب بھی یہی بسر کی۔ رات کے آخری پہر جب شاید 3 بج رہے تھے، ہمارے میزبان نے اچانک ہمیں جلدی جلدی اٹھایا اور کہا کہ ہمیں آگے چلنا ہے۔ انہوں نے مزید ہمیں کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر ہم خود بھی پریشان ہو رہے تھے۔ بہرحال ان کے کہنے پر ہم جلدی سے اٹھے اور میزبانوں میں سے 3-4 مسلح آدمی ہمیں ایک مرتبہ پھر تاریک گلیوں میں سے گھماتے ہوئے ایک اور بڑے سے مکان میں لے گئے۔ یہ مجید خان کے فوجیوں کی قرارگاہ تھی، جو اسی پہاڑی سلسلے کی دامن میں واقع تھی جو مزار شہر سے لے کر یہاں تک جنوبی سمت میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی دوسری جانب صوبہ سمنگان ہے۔ وہ محلہ جہاں پر چونی واقع ہے غالباً تپہ عبداللہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمارے میزبانوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 دنوں سے جب سے ہم نے طالبان کو پناہ دی ہے، ہمیں ازبکوں کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہے، اور ابھی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ رات والے ٹھکانے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم نے جلدی جلدی آپ لوگوں کو وہاں سے نکال لیا۔ اجنبی مہمانوں کی خاطر تشکرغان والوں کی قربانی کا یہ جذبہ دیکھ کر ہم انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ سارا دن ہم نے ان ٹوٹی ہوئی ویران مکانوں میں گزارا جو بالکل چونے کے ساتھ ہی واقع تھے۔ انہی مکانوں میں مجید خان کی آدمیوں نے دوپہر کا کھانا بھیجا۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر بھی آیا جس نے زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کی اور بیمار ساتھیوں کو دوا دی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود پیراسیٹامول کی 2 گولیاں اٹھائی تاکہ آئندہ سفر میں کام آ سکے۔ یہاں ہماری ملاقات ایک زخمی مجاہد اسامہ زیدی سے ہوئی جس کی کہانی ہم سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ اسامہ نے بتایا، میں اس شام مزار شریف شہر کے اندر تھا جب جنرل عبد المالک کی فوجوں نے طالبان کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ میرے ساتھ 5-6 پاکستانی مجاہدین تھے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن ہم ان کے محاصرے میں آ چکے تھے۔ پوری رات ہم نے مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوئی تو دیگر طالبان کی طرح ہم بھی شہر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس دوران مجھے 2 گولیاں لگ چکی تھی اور میرا ایک ساتھی شہید ہو چکا تھا۔ اسامہ زیدی کو ایک گولی سینے سے ذرا اوپر لگی اور کندھے سے نکل گئی۔ دوسری گولی سے ان کا داہنا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تھا، جسے انہوں نے رومال سے باندھ کر گردن سے لٹکا رکھا تھا۔ طالبان جب پسپائی اختیار کر رہے تھے، مجھے بھی ایک گاڑی میں جگہ مل گئی جس میں بیٹھ کر میں شام تک یہاں تشکرغان پہنچ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ مجید خان نے اس لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے ان 2 گاڑیوں کو پلخمری تک جانے دیں گے جن میں زخمی طلباء سوار ہوں گے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، لہٰذا میں نے بھی کوشش کر کے ایک ٹرک میں جگہ حاصل کر لی جو کچا کچ زخمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ دونوں ٹرک تشکرغان سے پلخمری کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں سوار ہر شخص خوش تھا کہ اسے اتنے لمبے سفر کے لیے سواری مل گئی تھی، لیکن آنے والے حالات کا کس سے معلوم تھا۔ ہماری گاڑیاں ابھی تشکرغان سے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ ازبک ملیشیا نے، جو شاید پہلے سے ہی ہمارے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا محاصرہ کر لیا۔ مجبوراً ہمیں رکنا پڑا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر درندگی سے ہمارے ساتھ پیش آئیں گے۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر ایک ٹرک میں سوار تمام زخمیوں کو اتار کر دوسرے ٹرک میں سوار کر دیا۔ وہ بہت کربناک منظر تھا۔ زخمی طالبان ٹرک میں بٹھائے نہیں گئے بلکہ ٹونس دیے گئے اور پھر ڈرائیونگ سیٹ ایک ازبک نے سنبھال لی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک دوسرے پر گرتے پڑتے، چیختے چلاتے، سسکتے اور کراہتے ایک مرتبہ پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ہماری سمت وہ نہیں تھی جس طرف ہم پہلے جا رہے تھے۔ دراصل ہمیں اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ نہیں معلوم ان کے ارادے کیا تھے۔
کچھ دیر بعد ہم اسی صحرا میں پہنچ گئے جہاں سے ہم صبح گزرے تھے، اور پھر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہم قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ ریگستان میں گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی اور پھر ایک مقام پر مڑتے ہوئے اور بھی سست ہو گئی، تو میرے ساتھ دو اور طلبہ نے بھی ہمت کر کے اپنے آپ کو گاڑی سے نیچے گرا لیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اغوا کرنے والوں کو ہماری اس حرکت کا پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ روکے نہیں۔ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ 2-3 لاشیں گر گئی۔ گاڑی کے آگے بڑھ جانے کے بعد ہم وہاں سے اٹھے اور اسی زخمی حالت میں واپس تشرغان کی طرف چل دیے۔ تاریک رات میں چاند کی مدھم روشنی میں ہم نے وہ وسیع و عریض ریگستان پیدل چلتے ہوئے طے کیا، اور صبح ہوتی ہی ہم ایک مرتبہ پھر تشرغان پہنچ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ رات کو اغوا ہونے والے تمام طلبہ کو صحرا کے وسط میں جا کر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسامہ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سن کر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ہمیں کس قدر عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اسامہ نے کہا کہ وہ اب صحت مند ہونے تک یہی رہنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے انہیں تسلی دی اور اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ شام کے تقریباً 7 بجے جب ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، ہمارے میزبانوں نے ہمیں پہاڑ کے دامن میں واقع ایک میدان میں جمع کیا اور بتایا کہ اب ہمیں اس بلند و بالا پہاڑ کو پار کر کے سمنگان میں داخل ہونا ہے، جہاں سے پلخمری بالکل قریب ہے۔ پلخمری اس وقت طالبان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہم نے جب اپنے میزبانوں سے اگلے سفر کی مسافت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 2 گھنٹے تک پیدل سفر کے بعد ایک بزرگ کی قبر آئے گی، اس کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹی سی بستی آئے گی، وہاں تک ہمارے آدمی آپ لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر ہم خوش ہو گئے کہ اگلا سفر کچھ زیادہ نہ تھا۔ بہرحال ہمارا قافلہ جو تقریباً 17 افراد پر مشتمل تھا، اب اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہماری رہبری تشکرغان کے 2 آدمی کر رہے تھے۔ بستی سے نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد وہ فلکبوس پہاڑ ہمارے سامنے تھے جنہیں ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے، اور اب ہم نے رات کی اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں انہیں پار کرنا تھا۔ وہ مہینے کی بالکل آخری راتیں تھی اور تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ قافلے کے شرکاء میں سے کوئی اگر دوسرے سے 2-3 گز پیچھے رہ جاتا تو اندھیرے میں اسے کچھ نہ معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھی کہاں غائب ہو گیا۔ ابتدا میں ہمیں اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ سفر ہمارے لیے کس قدر دشوار ثابت ہوگا، لیکن جو ہم آگے بڑھتے گئے تکالیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سنگلاخ پہاڑ تھے جن میں جگہ جگہ نوکدار پتھر اگرے ہوئے تھے، جن سے ٹوکر کھا کر ہمارے ساتھی بار بار گرتے اور پھر جلدی سے سنبھل کر کھڑے ہو جاتے اور قافلے کے ساتھ چلنے لگتے۔ قافلہ چھوٹنے کا خوف اس قدر تھا کہ گرنے والے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دونوں ہاتھ نوکدار پتھروں اور کانٹوں سے زخمی ہو کر خون میں لہولہان ہو چکے ہیں۔ پھر پہاڑ کی بلندی بھی اس قدر زیادہ تھی کہ آدھی رات کے بعد تو ہم اس کی چوٹی پر پہنچے، اور پھر جب دوسری طرف ہم اتر رہے تھے تو فجر کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ فجر کی نماز ہم نے تیمم کر کے ایک جگہ ادا کی اور پھر آگے کی طرف چل دیے۔ گزشتہ پوری رات ہماری سفر میں گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ چشمہ نہیں آیا تھا جس کے بارے میں تشرغان والوں نے کہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد آئے گا۔ خدا کر کے دن کے 10 بجے کے قریب ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک قدرتی چشمہ بہہ رہا تھا اور قریب ہی ایک قبر بھی تھی۔ ہمارے رہبروں نے بتایا کہ یہی چشمہ ہے جس کے بارے میں سب لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ ہم نے شکر ادا کیا کہ ایک منزل تو پار ہوئی۔ سب شرکائے قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، شہتوت کے درختوں سے شہتوت کھائے اور پھر اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن اب ہم یقین تھا کہ 2 گھنٹوں والی منزل 12 گھنٹوں کے بعد آئی ہے، تو بقول اہل تشکرغان آدھے گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں ہی طے ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ چشمے کے بعد ہم نے سفر شروع کیا تو تقریباً 4 گھنٹے بعد ہم اس بستی میں پہنچے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ایک بڑا تالاب اور اس کے گرد 10-15 گرانے اور ایک مسجد، یہ تھی ان بستی والوں کی کل کائنات۔ باقی چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اس بستی کا نام غالباً توت تھا۔ یہاں کے مکینوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ عربی النسل ہے اور ان عربوں کی اولاد ہے جو افغانستان میں آمد اسلام کے موقع پر یہاں آ کر بس گئے تھے۔ 100 سالوں سے یہ لوگ اسی ویرانے میں رہ رہے تھے اور ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور شاید مزار کے سانحے کے بارے میں بھی انہیں کچھ معلوم نہ ہوتا اگر ہم سے پہلے یہاں سے کوئی قافلہ نہ گزرتا۔ ہم سپیر 3 بجے کے قریب پہنچے۔ بستی والوں نے موٹی موٹی روٹیوں سے تواضع کی اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ اس وقت ان کے پاس کھانے کا اور کوئی سامان نہیں۔ عصر کی نماز بھی ہم نے یہیں ادا کی۔ اس کے بعد پھر مشورہ ہوا کہ آیا آگے کا سفر ابھی شام کو شروع کیا جائے یا اگلے صبح دن کو۔ کافی سوچ و بچار کے بعد یہی طے پایا کہ ابھی آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ سب تیار ہو گئے، لیکن ابھی ہم بستی سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا شدید صحرائی طوفان آیا کہ گویا قیامت آ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ صبح روانہ ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد جب یہ تیز آندھی رکی
تو ایک مرتبہ پھر سب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مغرب کی نماز ہم نے بستی سے نکل کر ایک میدان میں ادا کی۔ تشکرخان سے ساتھ آنے والے رہبر چونکہ اس بستی سے واپس چلے گئے تھے، لہٰذا یہاں سے ہم نے 10 لاکھ افغانی کے عوض ایک رہبر اپنے ہمراہ لیا تھا جس نے ہمیں پل خمری میں پہنچانا تھا۔ مغرب کے بعد ہم پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عربوں کی بستی سے نکلتے ہوئے ہمارا خیال تھا کہ بس اب منزل قریب ہے، لیکن جب ذرا آگے چلے تو اندازہ ہوا کہ ابھی بلند و بالا پہاڑ باقی ہے۔ وہ ایک یا دو پہاڑ نہیں، پورا پہاڑی سلسلہ تھا، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے پہاڑ کو پار کرتا ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک ایک آدمی قطار بنا کر انتہائی محتاط طریقے سے رہبر کی رہنمائی میں کبھی پہاڑوں کے اوپر اور کبھی خوفناک دروں سے گزرتا ہوا نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک دو مقام ایسی بھی آئے جہاں سے دشمن کی چوکیاں بالکل قریب تھی اور ان میں سرچ لائٹیں روشن تھی، لیکن ہم قرآن کریم کی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کی آگے پیچھے رکاوٹیں ڈال کر انہیں اندھا کر دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کا ورد کرتی ہوئی آرام سے گزر گئی۔ راستے بہت پرخطر تھے اور سفر انتہائی دشوار، کانٹوں اور پتھروں سے ہاتھ پاؤں لہولہان ہو رہے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم اس وقت اپنی تکلیف بالکل بھول جاتے جب ہماری نظریں اسامہ زیدی پر پڑتی، جو اس قدر زخمی حالت میں بھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ اسامہ چونکہ بری طرح زخمی تھے اور زیادہ تیز نہ چل سکتے تھے، لہٰذا میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ قافلے سے بچھڑ کر پیچھے نہ رہ جائے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ قافلہ ہم سے کم و بیش 50 میٹر آگے چلتا اور ہم پیچھے پیچھے۔ جس جگہ قافلے والے آرام کے لیے ٹھہرتے ہم ان سے جا ملتے، مگر ہمیں ابھی بیٹھنے کا موقع نہ ملتا کہ قافلہ پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ اس صورتحال نے ہمیں مزید تکن سے دوچار کر دیا۔ بہرحال ہم نے اسی حالت میں سفر برقرار رکھا، مگر اچانک ایک مقام پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم سب کو واقعی میں اللہ یاد آ گئے۔ ہمارا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور پھر وہاں سے نیچے اتر گیا۔ میں اور اسامہ اس کی پیچھے پیچھے پہاڑی سے اتر رہے تھے کہ اچانک اسامہ ایک پتھر سے ٹوکر کھا کر لڑکتی ہوئی 15-16 فٹ گہرائی میں جا گرے۔ یہ معاملہ اتنا اچانک ہوا کہ چند لمحوں کے لیے میرا دل دہل کر رہ گیا۔ شاید اسامہ کو تاریکی میں پتھر نظر نہ آ سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب اسامہ کا بچنا مشکل ہے۔ میں بھاگتا ہوا اپنے دوست کے قریب پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسامہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بھی از خود کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ میں نے انہیں جلدی سے سہارا دیا اور اپنے قافلے کے پیچھے چل پڑا، جو اس وقت تک اگلی پہاڑی کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، اسامہ گر گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے چیخ چیخ کر قافلے والوں کو روکا اور پھر ان میں سے 2-3 آدمی ہماری طرف آئے اور اسامہ کو اوپر لے گئے۔ اوپر پہنچ کر اسامہ کو میں نے ایک ہموار زمین پر لٹا دیا اور خود ان کے قریب بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بہت کربناک منظر تھا۔ اسامہ کی حالت انتہائی نازک ہو رہی تھی۔ زخموں کی تکلیف کے ساتھ ساتھ پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، مگر اتنی سکت نہ تھی کہ زبان سے پانی مانگ سکتے۔ میں نے ان کے اشارے کو سمجھ کر آس پاس نگاہ دوڑائی کہ کسی سے پانی مل جائے، لیکن وہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور بستی سے جو پانی گدوں پر لاد کر لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور بوتلیں خالی تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا میں فوراً اس سے کہتا، یو گٹ ابرا کا، ایک گونڈ پانی دے دو، اور ساتھ ہی جا بلب اسامہ کی طرف اشارہ کر دیتا، لیکن ان کے پاس بھی تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل کر اسامہ کے چہرے پر گرنے لگے۔ اسامہ نے فوراً آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، مقصود بھائی، کچھ نہیں ہوتا، یاسین شریف پڑھے، شاید میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور پھر خود اسامہ کے ہونٹ بھی حرکت کرنے لگے۔ میں خود بھی مایوس ہو گیا، مگر پھر بھی دیوانہ وار آواز لگاتا رہا، یو گٹ ابرا کا۔ اچانک میری نظر امیر قافلہ پر پڑی جو شاید ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا
اور اٹھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا اور عالمی بخودی میں کہنے لگا، امیر صاحب، اگر میرا ساتھی اس حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ میری بات سن کر اور اسامہ کی حالت دیکھ کر ان کا بھی دل بھر آیا۔ وہ جلدی سے واپس مڑے، پھر چند لمحوں بعد لوٹے تو ان کے پاس ایک بوتل میں چند گھونٹ پانی تھا جو وہ کسی سے چھین کر لائے تھے۔ میں نے جلدی سے ان سے پانی لیا اور اسامہ کی حالت میں انڈیل دیا۔ خشک منہ میں پانی پہنچا تو اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں ایک بڑے سانحے سے بچا لیا تھا۔ کچھ دیر ہم اسی طرح بیٹھے رہے، پھر جب اسامہ کو کچھ افاقہ ہوا تو دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ اب کی بار اسامہ کو اس گدے پر سوار کیا گیا جس پر لدا ہوا پانی ختم ہو چکا تھا۔ صبح صادق طلوع ہو رہی تھی جب ہم پہاڑی سلسلہ طے کر کے صحرا میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تیمم کر کے فجر کی نماز ادا کی اور پھر سفر شروع کرنے کے لیے چلی ہی تھی کہ اچانک سب شرکائے قافلہ میں تشویش پھیل گئی۔ معلوم ہوا کہ قافلے کا رہبر غائب ہے۔ اب اس وسیع و عریض صحرا میں جہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، ہم تھے اور ہمارا رب۔ اوپر سے پریشانی یہ تھی کہ رہبر کہیں دشمن کا آدمی نہ ہو اور وہ قریب کی کسی چوکی میں ہماری اطلاع نہ دینے چلا گیا ہو۔ ویسی بھی دن کی روشنی پھیل رہی تھی اور اب ہمیں دور سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ یہاں کوئی ایسی اوٹ بھی نہ تھی کہ اس کی آڑ میں ہم لوگ چھپ سکتے۔ صورتحال کافی تشویشناک تھی، لیکن پھر سب ساتھیوں کے مشورے سے یہی طے ہوا کہ ہمیں رہبر کی بتائی ہوئی سمت میں چلنا چاہیے، شاید ہم کسی منزل تک پہنچ جائے۔ چنانچہ دوبارہ سفر شروع کر دیا گیا۔ 3-4 گھنٹے صحرا میں چلنے کے بعد جب دھوپ کی حرارت تیز ہوئی تو پیاس کی شدت بھی محسوس ہونے لگی، جبکہ پانی تو رات سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم سب پھر نڈال ہو گئے اور پھر ایک مقام پر تو سارا قافلہ ہی بیٹھ گیا۔ دراصل سب یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں راستہ بھی نہیں معلوم اور پیاس بھی اس قدر شدید لگ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی بھٹک بھٹک کر مر جائیں۔ ان حالات میں امیری قافلہ نے ہمت کی اور کہا کہ وہ آس پاس کی کسی آبادی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کہہ کر پہلے تو وہ قریبی ٹیلوں پر چڑھ دوڑے اور نظریں دوڑانے لگے، لیکن جب کچھ نظر نہ آیا تو گدے پر سوار ہو کر آبادی کی تلاش میں نکل گئے۔ پہلے رہبر اور اب امیری قافلہ، باری باری ہم دونوں سے محروم ہو گئے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اور پھر 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن امیر صاحب نہیں آئے۔ ادھر ہماری حالت غیر ہو رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے ریت اتنی گرم ہو گئی تھی کہ زمین پر ننگے پیر نہیں رکھے جا رہے تھے، اور اوپر سے گرمی اتنی تھی کہ کھڑا ہوا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کوئی سایہ جگہ تلاش کرنا چاہی تو ایک خشک نالا ملا، لیکن دھوپ تو اس میں بھی تھی۔ چنانچہ افغانی ساتھیوں نے چادریں اتاری اور نالے کے اوپر چادروں سے چپر بنانے کی کوشش کی، لیکن چادروں کے کونے پر رکھنے کے لیے پتھر نہ تھے، اور جو ملے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ تیز ہوا کی جھونکوں سے چادر نکل جاتی اور ہم غریبوں کی جھونپڑیوں کے چھپر ہمارے منہ پر آ گرتے۔ ساتھ ہی یہ ڈر لگتا تھا کہ پتھر بھی نہ آ گرے۔ 3-4 گھنٹے اسی طرح گزر گئے اور اب ہماری حالت بری ہو رہی تھی۔ مایوسیوں کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ بس اب یہی ریتیلا نالا ہماری قبر بن جائے گا۔ اچانک ایک طرف سے امیر صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ایک آبادی ڈھونڈ کر آیا ہوں جہاں پانی وغیرہ موجود ہے۔ امیر صاحب کی اچانک آمد اور یہ خوشخبری سن کر ہمیں یوں لگا کہ جیسے ہماری لٹی ہوئی زندگی واپس مل گئی۔ چنانچہ سب ساتھی اٹھے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امیر صاحب نے بتایا کہ بستی یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، لہٰذا اب ہم خوشی خوشی ان کی رہنمائی میں اس طرف چل دیے۔ اسامہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے، لیکن میری اپنی حالت اس وقت پتلی ہو رہی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ننگے پیر چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ اپنی عادت اور پھر گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت پیاس لگ رہی تھی، اور گزشتہ دنوں سے میں نے کھایا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلی بار عرض کیا کہ کھانے میں اکثر وہی موٹی روٹی ہوتی تھی جو میں بالکل بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ چنانچہ اب جب کہ ہمارا قافلہ اس ریگستان سے آبادی کی جانب جا رہا تھا تو میرے لیے قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ بس اگر زندگی کی آس نہ ہوتی تو شاید میں وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ امیر صاحب کے پیچھے اس طرح گرتے پڑتے ہمیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے گزر گئے، جب کہیں جا کر آبادی کے آثار نظر آنے لگے جس کے بارے میں امیر صاحب نے خوشخبری سنائی تھی۔ بستی کیا تھی، بس 4-5 کچے مکان تھے اور ایک کنواں۔ ہم وہاں پہنچے تو مقامی لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے۔ پانی دیکھتے ہی سب ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب خوب سیر ہو گئے تو آگے چلنے کی تیاری شروع کر دی۔
یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ صوبہ بغلان تک پیدل 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ وہاں سے آبادی میں پہنچ کر پلخمری تک کے لیے گاڑی وغیرہ مل سکتی ہے جو 1 آدھ گھنٹے میں پلخمری تک پہنچا دے گی۔ یہ 8 گھنٹے کی اور 1 گھنٹے کی مسافت حقیقتاً تھی، نہ کہ پہلے کی طرح کہ 2 گھنٹے بتلائے گئے اور سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوا۔ قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا، لیکن میں بالکل لاچار تھا۔ اس وقت مجھے کم از کم 102 103 بخار تھا، لہٰذا اس حالت میں تو میں بالکل اپنے ہمسفروں کا ساتھ نہ دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ دوستوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ فارسی لوگ ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس ویرانی میں تمہاری مدد کو بھی کون آئے گا؟ لیکن میں نے ان تمام تر شبہات کو پس سے پش ڈال دیا۔ پھر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے دوسری ساتھیوں کو تکلیف ہو، لہٰذا میں نے ان سب کو کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن وہ بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستانی ساتھیوں میں صرف میں ہی ایسا تھا جو پشتو اور فارسی بول سکتا تھا، لہٰذا میری عدم موجودگی میں انہیں دوران سفر مشکلات آ سکتی تھی۔ بہرحال میرے شدید اصرار کے بعد میرے ان ساتھیوں نے بدیدہ نم مجھے اس ویرانی میں اللہ کے حوالے کیا اور اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ جس سے میں جدا ہوا تھا رات تک بغلان پہنچ گیا، جہاں سے دوسرے دن صبح ایک ٹرک میں سوار ہو کر یہ سب ساتھی پلخمری پہنچ گئے تھے۔ پلخمری سے اسامہ زیدی اور فیصل خورشید ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر کابل پہنچ گئے اور میں فارسی بانوں کی اس بستی میں تن تنہا کنویں کے کنارے بیٹھا بخار میں تپ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے ان گولیوں کا خیال آیا جو میں نے تشکروان میں ڈاکٹر صاحب سے لی تھی۔ میں نے وہ گولیاں نکالی اور کالی۔ اگرچہ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ ان گولیوں سے میری طبیعت سنبھلنے کا امکان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا اور مجھے افاقہ ہو گیا۔ جب طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو مجھے ساتھیوں کا خیال آیا جن کی گرد راہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ بستی والوں سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ رات کے وقت ہم تم کو گھوڑے پر سوار کر کے ساتھیوں تک پہنچا دیں گے، لیکن 10 لاکھ افغانی لیں گے۔ میرے پاس اگرچہ اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے حامی بھر دی کہ قافلے میں پہنچ کر دے دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں ان سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ 1 یا 1.5 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا کہ اچانک دور سے 2 آدمی ایک گدے کو ہنکاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا رخ اگرچہ ہماری جانب نہ تھا، لیکن چونکہ وہ شکل و صورت میں طالبان دکھائی دے رہے تھے، اس لیے بستی والوں نے آواز دے کر انہیں اپنی طرف بلا لیا۔ وہ قریب آئے تو بستی والوں نے انہیں میرے بارے میں بتلایا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ یہ طالب علم ہی نہیں، کیونکہ اس وقت طالبان تو کیا مزدوروں سے بھی بری حالت میں تھا۔ سر پر امامتوں کا جا، ٹوپی بھی نہیں تھی، داڑھی اور سر کے بال پراگندہ، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا، میلے کوچیلے کپڑے اور پٹی ہوئی پائنچے۔ اس حالت میں تو یقیناً کوئی بھی نہیں پہچانا جا سکتا تھا، لیکن جب میں نے انہیں جیب میں رکھا ہوا جامعہ دارالعلوم کراچی کا شناختی کارڈ دکھایا تو انہیں میری باتوں پر اعتبار کرنا ہی پڑا۔ خود اپنے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ 30-35 ساتھی اور بھی ہیں، جو سب کے سب مزار شریف سے بھاگ کر نکلے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارا قافلہ یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک بستی میں ٹھہرا ہوا ہے، اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو چلو۔ یہ سن کر میں نے موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ پھر اور کوئی ایسا ساتھی ملے گا یا نہیں، اور ان کے ساتھ چل دیا۔ بستی سے چلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ہم نے راستے میں ادا کی، یعنی انہوں نے مجھے جو آدھے گھنٹے کا سفر بتایا تھا وہ بھی تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ اس سفر سے میری طبیعت پھر خراب ہو گئی اور شدید بخار ہو گیا۔ مغرب سے ذرا قبل ہم ریت کے ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ اس ٹیلے کے اوپر 8-10 خیمے لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور تیزی سے اس پر چڑھا، لیکن اب میں بری طرح نڈال ہو چکا تھا۔ چنانچہ پہلے خیمے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی میں گر گیا اور آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو یوں محسوس ہوا کہ میرے منہ میں ٹافی کی طرح کی کوئی میٹھی چیز ہے۔ آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس لوگوں کا ایک جمکٹا پایا، مگر ان میں سے تو کوئی بھی چہرہ میرا شناسا نہ تھا۔ میں نے آنکھیں دوبارہ موند لی۔ کچھ دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ پھر مجھے اچانک ہی کئی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ طالبان کے اس قافلے کے شرکاء تھے جو یہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ مجھے بار بار ہمت دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے آگے روانہ ہونے والے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن میں اس وقت چلنا تو درکنار، بات کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ میں نے سر ہلا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اتنے میں بستی کے سردار، جنہیں باقی لوگ حاجی صاحب کہہ رہے تھے،
میرے قریب آئے اور مجھ سے حال احوال پوچھ کر کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس رہو، ہم تمہاری میزبانی کریں گے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مجھے راضی پا کر بستی کے نوجوان آگے بڑھے اور مجھے سہارا دے کر ایک خیمے میں لے گئے۔ یہ حاجی صاحب کا خیمہ تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں مختصر طور پر اس بستی کا تذکرہ کروں جو میری موجودہ پناہ گاہ تھی۔ یہ خانہ بدوشوں کی بستی تھی جنہیں مقامی زبان میں کوچی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں۔ سال کے 6 مہینے جب فصل کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں اور فصل اگاتے ہیں، اناج جمع کرتے ہیں۔ پھر جب فصل کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اپنا تمام ذخیرہ اور گھر بار سمیٹ کر کسی کھلے مقام کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کے دنی ہوتے ہیں۔ ان کے نوجوان صبح صبح منہ اندھیرے اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ گدوں پر پانی کی کنستر لاد کر گھروں سے نکلتے ہیں اور دن کے آخری پہر لوٹ آتے ہیں۔ پورا دن یہ صحرا اور ریگستان میں یوں پیدل چلتے ہیں جیسے دھیمی دھیمی ہوا کی دوش پر سفر کر رہے ہو۔ ان کی بوڑھی بھی فارغ نہیں بیٹھتے۔ وہ دن بھر جانوروں کی کھال سے جمع ہونے والی اون جمع کرتے ہیں اور اسے قابل استعمال بناتے ہیں۔ ان کی عورتیں فارغ اوقات میں قالین بانی کا کام کرتی ہے۔ انہیں دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ جنگل میں جہاں ڈیرے ڈال دیں منگل کا سما بن جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عرصے تک یہ لوگ مسالہ وغیرہ چکھتی بھی نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ان کی غذا بکریوں اور اونیوں کی دودھ اور دہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ توے پر پکی ہوئی باریک مگر لمبی چوڑی روٹی کو دودھ میں کوٹ کر سرید بنا کر کھاتے ہیں۔ خیمے میں لے جا کر مجھے ایک گدے پر لٹا دیا گیا۔ 2 خیموں پر مشتمل اس چھوٹے سے گھر میں حاجی صاحب کا خاندان رہتا تھا۔ میرے وہاں پہنچتی ہی حاجی صاحب کے گھر والوں نے اپنے مہمان کی میزبانی شروع کر دی۔ رات کے کھانے میں انہوں نے مجھے دودھ، دہی اور روٹی کھلائی۔ وہ انتہائی مخلص لوگ تھے۔ ان میں نہ ہی بناوٹ تھی اور نہ تصنع کا نام و نشان۔ وہ انتہائی سادہ لوگ تھے اور رحم دلی اور میزبانی کے جذبات ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک حاجی صاحب کے بچے میرے پاؤں دباتے رہے اور میں شرم سے پانی پانی ہوتا رہا۔ اسی دوران ایک بچے نے سوئی دھاگا لے کر میرے پائنچے بھی سی دیے جو گزشتہ سفر میں پڑ چکے تھے۔ رات گئے تک حاجی صاحب اور گھر کے باقی افراد میرے ارد گرد بیٹھے رہے اور مجھ سے حالات کی صدم ظریفی کی کربناک دستانے سن کر آہیں بھرتے رہے اور وہ بار بار مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ اس گھر کو تم اپنا گھر سمجھو، ہمیں اپنے ماں باپ سمجھو اور یہ سب تمہارے بہن بھائی ہے۔ یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر میں اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر اس لک و دک صحرا میں اور تپے ریگستان میں کیسے یقین کر سکتا تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ ان دیہاتی لوگوں کا ایک اجنبی کے ساتھ یہ سلوک و احسان دے کر مجھے بے اختیار اپنے والدین مکرمین اور ان کی شفقتیں اور محبت یاد آنے لگی کہ آج اگر میں اپنے گھر میں ہوتا تو وہ میری حالت دیکھ کر کس قدر پریشان ہوتے اور نہ جانے میرے لیے کیا کیا کرتے۔ اور اب بھی جب انہیں سانحہ مزار کی اطلاع ملی ہوگی تو کیوں کر انہیں سکون و اطمینان ملا ہوگا۔ وہ یقیناً ہر پل میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں مجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں گی، مگر انہیں کیا معلوم اس وقت ان کا لخت جگر کس قدر بے بسی اور مایوسی کے عالم میں ایک لامتناہی صحرا کے کشادہ سینے پر ٹھاٹھ کے بنے ہوئے ایک شکستہ حال خیمے میں شدید بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں کے جام چھلکنے لگے، لیکن پھر جب میری نظر ان فرشتوں پر پڑی جو میرے ارد گرد حاجی صاحب اور ان کی کھمبی کی شکل میں موجود تھے تو دل کو تسلی ہوئی اور جذبات کو سہارا ملا۔ رات کو اندھیرا جب پوری طرح چھا چکا تھا اور رات کو تاریکی کی چادر نے اپنی آغوش میں لے لیا تو کھانا کھانے کے بعد سب سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حاجی صاحب نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ وہ خیمے سے باہر کھلی فضا میں میرے سونے کا انتظام کرے۔ اس نے ایک ترپال، لحاف اور ساتھ 2 تکیے لیے اور میرا بستر باہر بچھا دیا۔ حاجی صاحب نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور باہر لے جا کر ترپال پر لٹا دیا اور لحاف میرے اوپر اڑا دیا، جبکہ یہ سب صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے کچھ نہ سجائی دے رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو لوگ اتنے مہمان نواز تھے وہ اس قدر کم ظرف ہو گئے کہ مجھے خیمے میں سونے کے لیے جگہ بھی نہ تھی۔ مجھے رہ رہ کر ان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنے اوپر ترس بھی۔ بس اس رات مجھے یقین ہو چلا کہ مزار سیاہ تک تو بچ نکلے، اب آگے موت ہی ہے، کیونکہ اس وقت میری حالت یہ ہو رہی تھی کہ مجھے شدید بخار تھا اور کمزوری اس قدر کہ ایک قدم اٹھانے کی اپنی میں سکت نہ پاتا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان دیہاتی لوگوں کی سادگی آج میرے لیے پیام اجل ہی ثابت ہوگی، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ البتہ اس وقت کسی قدر اطمینان ہوا جب کچھ دیر بعد حاجی صاحب میرے برابر میں آ کر اسی ترپال پر لیٹ گئے۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب مجھے نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ میں جلد ہی سو گیا تھا
کیونکہ کئی دنوں بعد پہلی مرتبہ اطمینان کی رات نصیب ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک اس وقت میری آنکھ کھل گئی جب آسمان سے چم چم برسنے والے موتیوں کی ٹنڈک میں نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر حاجی صاحب کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے اندر سلانے کا بندوبست کریں گے، لیکن یہ کیا؟ حاجی صاحب اپنی جگہ موجود نہ تھے۔ شاید وہ بارش شروع ہوتی ہی اندر چلے گئے۔ البتہ جانے سے قبل انہوں نے اس لوارث پر اتنا احسان ضرور کیا کہ ترپال کا وہ حصہ جس پر وہ سوئے ہوئے تھے میری اوپر ڈال گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب صبح کا سورج دیکھنا شاید ہی نصیب ہو۔ بہرحال میں نے ترپال کو اپنے جسم کے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا اور وہی پڑا رہا۔ تاہم نیند کی غلبی کی وجہ سے میں بہت جلد ہی دوبارہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ اس وقت کھلی جب حاجی صاحب کے ایک بچے نے آ کر مجھے جگایا اور نماز کی طرف توجہ دلائی۔ بیدار ہوتی ہی میں نے اپنے اندر تازگی اور فرحت محسوس کی۔ رات کو جس قدر تھکاوٹ تھی اب اس کا بالکل احساس نہ تھا، اور بخار کی حرارت بھی انتہائی کم۔ صرف ایک رات میں، وہ بھی جو میرے لیے اس قدر ڈروانی گزری، میری صحت میں اس قدر فرق کیسے آ گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، سوائے اس کے کہ شاید یہ ان خانہ بدوش لوگوں کے علاج کا کوئی طریقہ تھا جس پر عمل بظاہر تو بہت خطرناک تھا لیکن انتہائی مؤثر۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اللہ کا احسان تھا اور اس کا فضل۔ میں نے از خود بستر سے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر وہی لیٹ گیا۔ اس وقت صحرا میں صبح کی تازہ فضا انتہائی خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اچانک دور سے بستی کے وہ آدمی آتے دکھائی دیے جو صبح صبح بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ پانی لینے نکلے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ایک جوان سال طالب علم بھی تھا جس کی عمر بمشکل 20 برس ہوگی، اور وہ پاکستانی پٹھان معلوم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم پانی والی جگہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہمیں یہ بے ہوش پڑا ہوا ملا، ہم اس سے گدے پر ڈال کر یہاں لائے۔ بستی پہنچنے تک اس طالب علم کو کافی حد تک ہوش آ چکا تھا۔ اس طالب علم نے بتایا کہ وہ کوئٹہ کا رہنے والا ہے۔ میں مجید خان کے علاقے سے 10 ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں ہمارا ایک قافلہ راستہ بھٹک گیا اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اکیلا ہی سفر کرتا رہا تاکہ بھوک سے نڈال ہو کر گر گیا، اور اس کے بعد اب وہ ہمارے درمیان موجود تھا۔ اس کی داستان سن کر ہمارے دل اور زیادہ غمگین ہو گئے کہ نہ جانے کتنے طلبہ ایسے ہوں گے جو رات کی تاریکی میں اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت ایسی صورتحال دوبارہ پیش آئی جب ایک اور طالب دور سے آتا دکھائی دیا، وہ بھی اپنے قافلے سے بچھڑ چکا تھا۔ پھر جب دن ڈل رہا تھا تو ایک اور طالب آ گیا، یوں ہم کل 4 ساتھی ہو گئے۔ بستی والوں نے ہمیں کہا کہ اب اگر تم لوگ آگے جانا چاہتے ہو تو سامنے کا راستہ ہے جس سے دن میں کئی گاڑیاں قندوز جاتی ہے۔ اگر تمہیں وہاں سے کوئی گاڑی مل جائے تو تم 1 گھنٹے میں چہردرہ پہنچ جاؤ گے۔ چہردرہ صوبہ قندوز کا وہ سرحدی ضلع ہے جو صوبہ سمنگاں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مالک ظالم را باندې جوړه کر بنا کړکلی کور می ژړا کړکلی کور می ژړا کړه۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔